بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے آج کا پہلا سوال ہم پیش کرتے ہیں۔ سورج گرہن کی مناسبت سے ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا سورج گرہن کے دوران اشراق والی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ سورج گرہن کے شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے اور اشراق کی نماز کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ آپ کے پاس یہ مشکل اسی وقت پیش آ سکتی ہے جب دونوں کا وقت ایک ہی بن جائے۔ ویسے بھی اشراق کی نماز میں کوئی محدد منٹوں اور سیکنڈوں کا وقت نہیں لگا ہوا ہے۔ سورج کے نکلنے کے بعد آدمی حسب حاجت پڑھ سکتا ہے، اور یہ وقت ایسا نہیں کہ اتنے منٹ سے اتنے سیکنڈ کے بعد میں ہے۔ ویسے بھی علماء کا یہ قول ہے کہ اشراق اور اوابین کی نماز ایک ہی ہے یا دو ہے، ہم اس تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن اشراق کی نماز سورج کے شروق کے بعد یعنی مشرق سے نکلنے کے بعد صبح میں ادا کی جاتی ہے۔ اور اس طرح سے اگر سورج گرہن کی نماز سورج کے نکلنے کے 1-2 گھنٹے کے بعد آتی ہے تو بلا شبہ آپ کے پاس اشراق کی نماز سے پڑھنے کا وقت پہلے سے موجود ہے۔ اور اگر پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، سورج نکلتے وقت ہی ہوتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے، تو آپ کے پاس بعد میں وقت ہے۔ لیکن یہ اشکال اس وقت پیش آ سکتا ہے جب دونوں کا وقت قریباً ایک ہی ہو جائے۔ چونکہ اشراق کی نماز مختصر ہوتی ہے، اگر آدمی چاہے تو پڑھ کر کے بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں بھی شامل ہو تو دو نمازیں جب اکٹھا ہو جائیں، دو نفلی نمازیں، یعنی واجب تو وہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو اس کو پڑھنا ہی ضروری ہے اور کسی کام سے جا نہیں سکتا ہے، نہ اشراق کی نماز کے ساتھ ایسا ہے۔ تو اسی صورت میں دونوں نفل نمازیں اگر ایک وقت ہی میں ہو جائیں تو ایک دوسرے کی طرف سے بدل ہو سکتی ہے نیابتاً۔ لہذا جب آپ کے پاس ایسا وقت آ جائے جس میں دونوں نمازوں کے یعنی نماز اشراق کے کچھ آدھے پونے گھنٹے کے بعد سورج گرہن بھی شروع ہوتا ہے، تو آپ چاہیں اس کو ادا کر کے اس میں شامل ہوں، یا ایک ہی بعد میں ادا کر لیں، اس لیے کہ جب فرض نمازوں کی قضا درست ہے تو جو نفلی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اگر ان کے وقت میں آپ وقایا ہو تو اس کی قضا درست ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز چھوٹ جانے کے بعد آپ نے کہا بھی ہے کہ اس کو دن میں پڑھ لینا چاہیے۔ یا اسی طرح سے آپ نے ظہر کی جو سنت چھوٹ گئی تھی آپ سے وفد عبدالقیس آنے کے بعد، تو آپ نے عصر کے بعد پڑھی اسے، تو اس طرح سے ممکن ہے۔ لہذا ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے، جب وہ ایک وقت میں ہو جائیں تب بھی آگے پیچھے کی جا سکتی ہیں۔ یعنی اشراق کی نماز کو اگر آپ کی نماز کسوف سورج گرہن کی نماز شروع ہو گئی تو آپ اسے ادا کر لیں اور بعد میں اس کو ادا کریں۔ دوسرا سوال ہمارے بھائی کا یہ ہے کہ نماز کسوف کے بعد خطبہ سننا کیسا ہے، واجب ہے؟ تو ہم جواب یہ کہیں گے کہ بھائی نمازوں کے ساتھ جو خطبے لگے ہوئے ہیں یہ خطبے نماز کی طرح سے نہیں ہیں، یعنی نماز ایک فریضہ ہے وہ ادا کی جاتی ہے، اور خطبہ اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا معاملہ ہے۔ سب سے اہم خطبہ اس میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان آتا ہے اتنی دیر تک نماز پڑھتا ہے، بلکہ بعض فقہا نے تو یہاں تک کہا کہ جمعہ کی نماز کی صرف جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اس لیے کہ اس کے پہلے 2 رکعت کے بدلے میں وہاں خطبہ دیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، لیکن گرچہ کی بات مستند نہیں کہی جا سکتی کہ اس کے لیے دلیلیں موجود ہیں، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ جمعہ کے خطبے سے پہلے اگر کوئی آدمی دیر سے آتا ہے یا کہ نماز میں ہی شریک ہو پاتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہوتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خود نماز کے ساتھ جو خطبہ لگا ہوا خطبے کا وجوب اور فرضیت اس حد تک نہیں جیسے نماز کی ہوتی ہے۔ ویسے بھی صلاۃ الکسوف فرض تو نہیں ہے، سب کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں تو سب کی طرف سے فرض کفایہ ہے، ادا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کے بعد جو خطبہ ہے، چاہے عید کا خطبہ ہو، چاہے یعنی نماز جمعہ کا خطبہ ہو، یا کسی اور نماز کے ساتھ جو خطبہ جڑا ہو جیسے صلاۃ کسوف و خسوف، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نمازوں کے بعد جو خطبہ ہے، ان خطبوں کے ساتھ یہ فرضیت نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے، سننا چاہیے،
سننا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ کے صحابہ کرام نے سنا، اسی طرح سے ائمہ کرام نے خطبہ دیا اور لوگوں نے سنا، آپ کو بھی سننا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے، ڈیوٹی پر حاضری ہے، کسی مریض کی عیادت ہے، کسی کے گھر میں اور کوئی کام لگا ہوا ہے، تو آپ اس کے لیے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، اس سے نماز میں کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے، یعنی وجوب کے درجے کو اس حد تک نہیں ہے۔ آئیے ہم اور ایک نئے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب یہ غلط کام نہیں کروں گا، نہیں لوٹوں گا، اس طرح سے کہا، اور پھر اپنے اس وعدے پر وہ صبر کرتا رہا 3-4 مہینے گزر بھی گئے، پھر اس کے بعد اس نے وعدہ توڑ دیا، یعنی جس چیز کا اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا اس عہد و پیمان پر برقرار نہیں رہ سکا، تو ایسے انسان کا کیا حکم ہے اور کیا اس کے لیے کفارہ کچھ ہوتا ہے یا اسے توبہ کرنا پڑے گا؟ ظاہر بات ہے کہ جب کسی آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا، ویسے بھی قرآن مجید میں آیا ہو کہ اوفوا بالعقود ان العہد کان مسئولا، یہ سب چیزیں ہیں، وعدوں کو پورا کرو، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا جو عہد و پیمان کرتے ہو، اور حدیث میں آیا ہوا ہے کہ منافقوں کی کئی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت بتائی گئی ہے اذا وعدہ اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر جاتا ہے، تو یہ ایمان کی علامت نہیں، نفاق کی علامت بن جاتی ہے، یعنی گناہ، گویا کہ گناہ ہوتا ہے یہ۔ اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا کہ یہ غلطی نہیں کریں گے، تو اس کے بعد پھر آپ نے غلطی کیا، تو یہ آپ کا یہ کرنا، غلطی کرنا ایک جرم ہے، یہ جرم ہے، گناہ ہے، اور ایک تو بلکہ اس میں دو طرح سے گناہ آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ غلطی کرنا بذات خود جرم تو ہے ہی، وہ تو پہلے ہی آپ کرتے تھے، جس کو چھوڑنے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اور اس کے بعد یہ ہو کہ آپ نے وہ غلطی کی، ایک غلطی یہ ہو گئی، اور دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اور اس وعدے کو توڑ دیا، تو ایک نہیں دو غلطی کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں آپ کو غلطی کے لیے اولاً توبہ کرنا چاہیے اور اس پر طرف نہیں لوٹنا چاہیے، پہلی چیز۔ اور توبہ ایک طرح کا اللہ سے وعد و پیمان ہی ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی، ابھی ہم یہ نہیں لوگ، اس لیے کہ توبہ کے ساتھ اگر آپ کو یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے، ہم اس طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے، تو توبہ صحیح نہیں بنتا ہے۔ توبہ نصوح جس کو کہتے ہیں قرآن مجید کے لفظوں میں کہ خالص توبہ، تو یہ خالص توبہ کیسے بنا؟ آپ نے تو توبہ کیا اور اس کے بعد پھر وہی غلطی کرنا شروع کر دیا۔ توبے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ آپ نے عہد و پیمان بھی کیا، توبہ کرنا بذات خود ایک عہد و پیمان ہے، پھر آپ نے لفظوں میں کہا بھی اس چیز کو کہ ہم دوبارہ غلطی نہیں کریں گے، وعدہ پکا کیا، اس کے بعد دوبارہ غلطی کیا، تو ایک نہیں دو گناہ کیا، ایک تو گناہ کیا ہی، دوسرے توبہ کا وعدہ پیمان کر کے بھی چھوڑ دیا اس کو، تو دو گناہ ہیں۔ لیکن ان گناہوں کا آپ نے پوچھا ہے کہ کفارہ، اول تو ہم نے بتایا کہ یہ گناہ ہے اور بلکہ دو گناہ ہے، دوسرا آپ نے پوچھا ہے کفارہ کیا اس کا ہوتا ہے کہ نہیں، تو گناہ کر لینے کے بعد کا کفارہ گناہ کی طرح سے ہوتا ہے۔ گناہ کی طرح سے مطلب بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کسی کا مال لیا تھا اور اس کے بعد توبہ کر لیا کہ اب ایسا نہیں کروں گا، تو اس میں تو ایک تھا مال کو لوٹا دینا چاہیے تھا، اور آپ نے دوبارہ ایسا کر لیا تو آپ کے اوپر پہلے دوبارہ بھی یہ لازمہ تھا کہ آپ مال لوٹا دیں، اس کے بعد توبہ استغفار کریں۔ اور اگر آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالی ہم سے ایسی نمازوں میں بھول ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی ہم مان لیجئے کبھی ایسے ہی چلے جاتے ہیں، یا نماز میں وضو کے لیے صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کرتے ہیں، یا ایک کہ اللہ کے احکام کے لیے ہم کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، یا ایک ہی اس سے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، آدمی چھوڑتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ سے وعدہ بھی کرتا ہے، اس کے بعد پھر چھوڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اولاً تو اس کام کو پھر سے کرنا چاہیے، اگر وہ کرنے کا کام ہے، اور اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے تو چھوڑ دینے کا کام ہے شریعت میں، اور ثانیاً اس کے لیے توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کرنے کا طریقہ کہ آپ پھر سے اسی طرح سے عزم بالجزم کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اس معافی کے ساتھ ساتھ یہ گناہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے توبہ توڑنے کا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو اچھائیاں کیجیے،
اور اچھے کام کیجئے، نوافل پڑھیے، نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کے لیے کوشش کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، صلہ رحمی کیجئے، ہر وہ کام شریعت میں جس کے لیے شریعت میں اجر و نفع اور ثواب بتایا گیا ہے، جب یہ کام آپ مزید اس میں چستی پیدا کر لیں گے تو آپ کے یہ نیک کام اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیں گی، برائیوں کو مٹا دیں گی۔ آپ کا کوئی بھی گناہ ایسا ہوتا ہے تو چھوٹے گناہوں کو تو برائیاں ہی مٹا دیتی ہیں، وہ اچھائیاں ہی مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، لیکن اگر آپ کے پاس بڑا گناہ ہے تو آپ کو توبہ کرنا ضروری ہے، اور حقوق العباد میں سے ہے تو اس چیز کا انہیں لوٹا دینا ضروری ہے یا ان سے معافی مانگ لینا ضروری ہے۔ بہت سے اسباب ہوتے ہیں، بہرحال آپ کا یہ کام جو ہے مناسب ہے کہ آپ اللہ سے توبہ استغفار کرنے کے ساتھ حسنات پر زیادہ توجہ دیں۔ آپ نے پوچھا کہ کفارہ بھی کیا اس کا ہے؟ ایسا کفارہ جو شریعت میں ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہو جائے تو اتنے روزہ رکھ لیجئے یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دیجئے یا ایسا کر لیجئے، ایسا کوئی کفارہ ان گناہوں کے بعد مذکور نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح سے اس گناہ کے بارے میں یہ کفارہ، اس گناہ کے بارے میں یہ کفارہ ہے، ایسا کچھ نہیں جس سے ہم کہیں کہ آپ کے اوپر ایک کفارہ لازم آتا ہے۔ جیسے آپ نظر مانے نہ پورا کریں، آپ قسم کھا لیں نہ پورا کریں، یا اسی طرح سے آپ حج میں جاتے ہوں اور حج کے جو شرائط ہیں احرام کے اندر ان کو آپ چھوڑ دیں تو اس کے بعد وہ کفارہ لازم آتا ہے۔ اس قسم کے کفارات اس آپ کے اس گناہ میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے لیے معافی اور ان کے مٹ جانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ نیکیاں بڑھائیے اور دوبارہ اس کام کی طرف نہ جائیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی، اور یہ خاص طور سے سعودیہ میں رہنے والوں کے لیے پیش بھی آتا ہے، جیسا کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کی طرف سے حج کیا، اپنی والدہ کی طرف سے پہلے حج نہیں کیا، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ تمہیں پہلے اپنے ماں کی طرف سے حج کرنا چاہیے تھا، والد کی طرف سے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور شاید جن لوگوں نے بتایا کہ اس لیے کہ بھئی ماں کے حقوق انسان پر پہلے اور زیادہ واجب ہوتے ہیں، تو وہ اشکال میں ہے کہ ہم نے ایسا کر لیا تو اور حج ماں کے لیے پہلے نہیں کیا، باپ کے لیے حج کر لیا، تو کیا یہ حج صحیح ہوا؟ ایک سوال۔ دوسری یہ کہ کیا ہم نے ایسی کوئی غلطی کر دی جس کا کوئی گناہ بھی ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، آپ نے ایسی کوئی غلطی نہیں پڑی، کوئی غلطی نہیں جس کا کوئی گناہ لکھا جائے، لیکن آپ چونکہ شاید اس مسئلے کو نہیں جانتے تھے کہ بھئی ماں کے حقوق مقدم ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے پہلے باپ کا کیا اور حج ماں کے نام سے بعد میں کیا، تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماں کا حق مقدم ہے باپ کے اوپر، یعنی باپ اور ماں دونوں کے حقوق اکٹھا ہو جائیں تو آپ کو باپ کے کسی حق کی میں حق تلفی کرنے سے پہلے ماں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، یعنی ماں کے حقوق کو ادا کیجیے اور باپ کے حقوق کی بھی پوری رعایت کیجیے۔ اب اگر دونوں چیزیں اکٹھا تھیں، حج تو ایک ہی کر سکتے تھے، آپ دو تو نہیں کر سکتے تھے ایک وقت میں، لہذا اس صورت میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ پہلے ماں کا حج کریں یا باپ کا حج بدل کریں؟ تو پہلے آپ کو ماں کا حج کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث میں آیا ہے من احق الناس بحسن صحابتی، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ کون اچھا اور زیادہ مستحق ہے جو میری حسن صحبت جس کو میں دے سکوں، اچھی طرح سے اس کے ساتھ رہ سکوں، تو آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں ہے۔ اس آدمی نے پھر پوچھا ثم من، ان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں کا درجہ پھر بھی ہے۔ پھر اس نے کہا ثم من، اچھا چلیے ہم نے دو بار ماں کا حق جانا، تیسری بار کس کا حق کہا؟ امک۔ آپ نے پھر کہا کہ تیری ماں کا حق پہنچتا ہے۔ قال ثم من، پھر اس نے کہا کہ اس کے بعد کس، تین کے بعد پھر کس کا حق ہے؟ قال ابوک، کہا تمہارے باپ کا حق بنتا ہے۔ حدیثوں میں اور بھی ہے تفسیر دوسری حدیثوں میں کہ اس کے بعد جو بھی تمہارے رشتہ دار میں جو قریب ہوتے جاتے ہیں، جتنا قرابت داری میں زیادہ اس کا حق بنتا جاتا ہے اسی طرح سے۔ تو یہاں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرابت داروں میں ماں کا حق سب سے پہلے بیان کیا اور بار بار بیان کیا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر دونوں تین چار کسی میں سے حق بیان کرنے ہو تو پہلے سب سے پہلے ماں باپ مقدم ہوتے ہیں، اور اگر ماں باپ ہی کے حقوق ایک ساتھ نہیں کیے جا سکتے ہیں تو وہاں ماں کا حق مقدم مانا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے۔
لیکن آپ نے جو حج اپنے والد صاحب کی طرف سے کیا ہے اس میں کوئی شرعی طور پر اشکال نہیں ہے کہ آپ نے پہلے کر لیا تو ان کی طرف سے حج قبول نہیں ہوگا. یہ خالی آپ کے ایک فرق مراتب کو سمجھنے کی بات تھی کہ اگر آپ کے سامنے یہ دونوں اختیار رکھا جاتا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا. آپ نے پہلے والدہ کی طرف سے نہیں کیا، اپنے ابو کی طرف سے کیا، تو بھی آپ کا حج صحیح ہے. حج میں کوئی اشکال نہیں، صرف یہی کیا تھا کہ آپ آئندہ اپنی ماں کی طرف سے بھی کر لیجئے تاکہ وہ حق بھی ان کی طرف سے ادا ہو جائے. تو یہ لیکن حج کی ادائیگی کا مسئلہ ایک بات اور بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حج کے جو شرائط ہوتے ہیں، جو طریقہ کار ہیں، ان سب کی ادائیگی کے ساتھ ہی حج وہ قبول ہوتا ہے. اگر آپ نے ایسے ہی حج کر لیا اور اس کے جو شرائط ہوتے ہیں، جو اس کے واجبات ہوتے ہیں، جو اس کے ممنوعات اور محرمات ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی نہیں کیا، مال حلال سے نہیں کیا، اچھا نہیں کیا، تو پھر وہ حج بھی قبول نہیں ہوتا، چاہے اپنا کریں چاہے حج بدل کریں. لہذا آپ آئندہ اپنے والدہ کی طرف سے حج کر لیجئے اور والد کے لیے بھی دعا کیجئے، اور ایسے ہی آپ کو ہمیشہ ان کی نافرمانی سے زندگی میں بچنا چاہیے. مرنے کے بعد ان دونوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا جو طریقہ تھا اسی طرح سے خیر و بر ان کی طرف سے کیا کیجئے. ان کے رشتہ داروں کو ملائیے، جن کو وہ چاہتے تھے آپ بھی چاہیے، جن کو وہ دیتے تھے آپ بھی دیجئے، ان کے جو وعدے تھے ان کو پورا کیجئے. اس طرح سے ان کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے. اور مزید ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیجئے. حج کا امکان تھا، آپ نے حج کیا، اور حج بھی اپنی والدہ کی طرف سے بھی کیجئے. یہ ہیں وسائل اور مسائل. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی توفیق دے اور ہم سب کو بھی اچھی توفیق دے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر سے رکھے اور اسی طرح سے ان کو اس کا فائدہ پہنچائے. اور دعا کرتے ہیں جو لوگ اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا بھی تعاون فرمائے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.